السلام علیکم۔ آج ہم کربلا طویل نفرت کا انجام کے کچھ اہم اقتباسات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ مواد ایک خاص زاویہ پیش کرتا ہے کہ کربلا کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، ایک نفرت ہے جو پنپتی رہی۔ جی بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ ان تحریروں میں کیا خاص باتیں ہیں، کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں، خاص طور پر تاریخ میں کچھ لوگوں کی خاموشی اور واقعات کا وہ تسلسل جس کا ذکر ہے۔ یقیناً دیکھیں، ان ذرائع کا جو بنیادی موقف ہے نا، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک طرح سے منظم طریقے سے ان کی آل یعنی اہل بیت اور کچھ بہت شروع کے بہت اہم صحابہ، ان کو تاریخ میں وہ جگہ نہیں دی گئی یا نظر انداز کیا گیا۔ اچھا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ بعد میں مطلب اسلام کے آخری دور میں مسلمان ہوئے، ان کی تفصیلات ہمیں بہت ملتی ہیں۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ یعنی مصنف یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار یاسر، بلال حبشی، جی وہی نام۔ ہاں، جنہوں نے شروع میں اتنی قربانیاں دیں، ان کی زندگیوں کا تفصیلی ذکر کیوں غائب ہے تاریخ سے؟ بس وفات یا شہادت کا ذکر ملتا ہے، ایسا کیوں؟ بالکل یہی خاموشی ہے جس پر سوال ہے، اور یہی تضاد کو مزید گہرا کرتی ہے۔ جیسا آپ نے کہا، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں آئے، ان کی تو پوری سوانح عمریاں بھری پڑی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو سب سے پہلے تھے، سب سے قریبی تھے، ان کے ساتھ تاریخ نے یہ سلوک کیوں کیا؟ صحیح۔ یہ مصنف کی مرکزی دلیل کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور پھر یہ مواد ایک اور آپ کہہ لیں بہت ہی سنگین دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی آل میں سے کسی کی بھی طبعی موت نہیں ہوئی، جی سب قتل کیے گئے، اور قاتل بھی وہی مصنف کے مطابق جو ان کے جد کا کلمہ پڑھتے تھے۔ بالکل، یہی تو وہ بات ہے جو ہضم کرنا مشکل ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ جو لوگ خود کو جنت کا طلبگار کہتے تھے، وہ جنت کے سرداروں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کے قتل تک کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کا ذمہ دار مصنف کسے ٹھہراتا ہے؟ یہاں مصنف براہ راست تو نہیں، لیکن اشارہ مورخین کی طرف کرتا ہے۔ ان ذرائع کا موقف ہے کہ تاریخ لکھنے والوں نے شاید جان بوجھ کر آل رسول کے فضائل کو کم دکھایا یا چھپایا۔ اچھا۔ اور ان کے جو مخالفین تھے، ان کی تعریف میں بہت کچھ لکھا۔ تو ان عظیم ہستیوں کو تاریخ میں وہ جگہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ یہ ظلم اور بے حرمتی میں جو وقت کے ساتھ اضافہ ہوا، اسے سمجھانے کے لیے مصنف نے وہ مشہور واقعہ مباہلہ کی 5 شخصیات کا ذکر کیا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، وہ واقعہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ سچے لوگ سامنے آئیں۔ تو پہلی ہستی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جنازے پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے حاضری کا۔ پھر دوسری ہستی جناب فاطمہ، ان کی تدفین رات کے اندھیرے میں ہوئی، قبر کا نشان تک نہیں معلوم۔ پھر تیسری ہستی حضرت علی، ان کی تدفین بھی رات میں ہوئی، قبر بھی ایک عرصے تک خفیہ رہی۔ چوتھی ہستی امام حسن، انہیں نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، جنازے پر تیر برسائے گئے، آخرکار بقیہ میں تدفین ہوئی۔ اور پانچویں ہستی امام حسین، ان کا تو جنازہ بھی نہیں اٹھ سکا، لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ جی تو مصنف کے مطابق یہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایک دن کی دشمنی نہیں تھی، یہ نفرت بڑھتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ بالکل، نفرت کی انتہا دیکھیں کہ بقول مصنف 6 ماہ کے بچے علی اصغر، ان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اور پھر اہل بیت کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا، یہ صرف سیاسی اختلاف نہیں لگتا، یہ گہری دشمنی لگتی ہے جیسا یہ مواد پیش کر رہا ہے۔ اس میں ایک اور بنیادی سوال بھی ہے کہ امت نے فکری اور دینی رہنمائی کے لیے آل رسول کو کیوں چھوڑ دیا؟ مصنف کا تو یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ان کے پاس منتقل ہوا تھا، تو پھر لوگ دوسرے اماموں یا رہنماؤں کی طرف کیوں گئے؟ جی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو یہ تحریریں اٹھاتی ہیں فکری رہنمائی کے حوالے سے۔ تو خلاصہ کلام آپ کہہ سکتی ہیں یہ ہے کہ یہ اقتباسات اس نظریے کو سامنے لاتے ہیں کہ کربلا کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہونے والے واقعات کا، تاریخی بیانیے پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کا، اور وہ جو دشمنی بڑھتی گئی اسی سلسلے کا ایک
منطقی انجام تھا۔ اور آخر میں مصنف ایک سوال چھوڑ جاتا ہے جو شاید سب سے اہم ہے کہ جن ہستیوں کی سچائی کی گواہی خود قرآن نے دی، مباہلہ میں امت رسول نے ان کے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا؟ جی مصنف کہتا ہے کہ یہ سوال قیامت تک امت کے سامنے رہے گا۔ بالکل، اور یہ تحریریں اسی خیال پر ختم ہوتی ہیں کہ کربلا میں جو ہوا وہ دراصل ایک بہت پرانی گہری دشمنی کا ہی ظہور تھا۔